اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ کلاس 9 انگلش یونٹ نمبر 6 نصیر الدین شروع کریں گے۔ نصیر الدین جو تھا نا، یہ ایک بہت بڑا سیٹرسٹ تھا۔ سیٹرسٹ SATIRIST سیٹرسٹ، سیٹرسٹ کہتے ہیں طنز کرنے والے کو۔ یہ بہت لوگوں پر بہت طنز کرتا تھا، لیکن وہ اس طنز میں مزاح بھی ہوتی تھی، اس میں مزہ بھی آتا تھا، اور اس طنز کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ اس کی پیدائش کے بارے میں کہ یہ کس ملک سے اس کا تعلق تھا، یہ بہت سے ممالک تو اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی موت کی جگہ معلوم ہے جہاں پہ یہ فوت ہوا۔ یہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ سے پہلے ادھر سلجوقی ریاست تھی، جب یہ ترکی نہیں بنا تھا۔ ادھر خلافت عثمانیہ سے پہلے سلجوقی ریاست تھی۔ تو سلجوقی ریاست کا جو دارالخلافہ ہے کونیا، ابھی یہ علاقہ ترکی میں آتا ہے۔ کونیا کے نزدیک ہی ایک شہر میں اس کی موت ہوئی تھی، ادھر یہ فوت ہوا تھا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہ یہ نصیر الدین کس طرح کا سیٹرسٹ تھا۔ لکھتے ہیں کہ ایوری ایئر، ایوری مینز ایچ، EACH ایچ، ہر سال، ایوری ایئر ہر سال، نصیر الدین ڈے، یوم نصیر الدین is celebrated، منایا جاتا ہے، in Turkey، ترکی میں، with great pomp and show۔ pomp and show means شان و شوکت، دھوم دھام، سپلینڈر کو بولتے ہیں نا، سپلینڈر کو۔ گریٹ بڑی، مطلب بڑی شان و شوکت سے۔ یہ پامپ اینڈ شو جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ایڈیم ہے، ایک محاورہ ہے۔ یہ اولڈر برٹش ورژن میں یہ یوز ہوتا تھا، لیکن اب اس کا یوز نہیں ہوتا، اور امریکن تو بالکل یہ یوز نہیں کرتے، لیکن ہمارے سیلیبس کے بکس میں، اسکول کے بکس میں یہ یوز ہوتا ہے۔ مطلب انہوں نے اپنی شادی بڑی شان و شوکت سے کی۔ they held their wedding with great pomp and show۔ تو یہ جو ایوری ایئر ہر سال نصیر الدین ڈے، یوم نصیر الدین is celebrated، منایا جاتا ہے، in Turkey، ترکی میں، with great pomp and show، بڑی شان و شوکت سے، بڑی دھوم دھام سے۔ آگے لکھتے ہیں the age، وہ زمانہ یا وہ دور، the وہ، ایج زمانہ، وہ زمانہ یا وہ دور، in which جس میں، which جس، in میں جس میں، he lived وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا، is not exactly known۔ exactly means precisely، بالکل ٹھیک طور پر، known معلوم، بالکل ٹھیک طور پر معلوم نہیں ہے، is ہے، not نہیں۔ the age وہ زمانہ، in which جس میں، he lived وہ زندہ تھا، وہ زندہ رہا، is not exactly known بالکل ٹھیک طور پر معلوم نہیں ہے۔ there are even doubts about the country of his birth۔ یہ ایون جو ہے نا، ایون یہ کسی چیز ایمفیسس کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی چیز پر زور دینے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس سینٹنس میں لکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ لکا اول وہی چیز زمانے نہ وہ معلومہ، چپکما زمانہ، کس زمانے میں تھا وہ زمانہ معلوم نہیں تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ زمانے کو چھوڑو، اس کی پیدائش کی جگہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہے۔ تو یہ بات کو زور دینے کے لیے، ایمفیسس کے لیے یہ ایون استعمال ہوتا ہے۔ ہم اردو میں بی یوز کرتے ہیں اس کے لیے، بی۔ there are even doubts، even بی، doubts شکوک و شبہات، are ہیں، بھی شکوک و شبہات ہیں۔ there کا معنی ہم یوزولی نہیں کرتے، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیوں نہیں کرتے۔ بھی شکوک و شبہات ہیں about the country، ملک کے بارے میں، ملک کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ کس ملک کے بارے میں؟ of his birth،
his اس کی برتھ پیدائش of کے اس کی پیدائش کے ملک کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں چلا تکمل کو پھر آگے لکھتے ہیں the Iranians claim ایرانی لوگ ایرانی claim دعویٰ کرتے ہیں that کہ he was وہ تھا an Iranian ایک ایرانیان ہوئی اگر ایران کے پیدائش ہوئے ایرانی دعویٰ کرتے ہیں the Iranian claim that he was an Iranian کہ وہ the Turks have ترک رکھتے ہیں their own claim ان کا اپنا claim دعویٰ ترک رکھتے ہیں ان کا اپنا دعویٰ مطلب یہ ہے کہ ترکوں کا اپنا دعویٰ ہے the Turks have their own claim ترکوں کا اپنا دعویٰ ہے the latest claim تازہ ترین دعویٰ تازہ ترین دعویٰ is that of the Russians روسیوں کا ہے who سے جو کہتے ہیں that کہ he was born وہ پیدا ہوا تھا in بخارا میں the latest claim تازہ ترین دعویٰ is that of the Russians روسیوں کا ہے who سے جو کہتے ہیں that he was born کہ وہ پیدا ہوا تھا in بخارا میں بخارا بیسیکلی یہ ایک اینشنٹ سٹی ہے ازبکستان میں اور یہ اسلامک تھیالوجی اور کلچر کا ایک بہت بڑا ہب رہا ہے یہ ازبکستان جدا ملک ہے اور روس جدا ملک ہے اب آپ لوگ یہ کہو گے لیکن 1979 سے پہلے سوویت یونین آف رشیا تھا یہ سارے ممالک ایک تھے لیکن جب افغانستان میں روسیوں کو شکست ہوئی تو سوویت یونین آف رشیا وہ ٹکڑے ہو گیا اور اس میں بہت سے ممالک بن گئے یہ ازبکستان بھی بن گیا اور بخارا ازبکستان میں ہے آگے لکھتے ہیں whatever جو بھی his place of birth اس کی place جگہ of birth اس کی پیدائش کی جگہ مطلب جائے پیدائش جو بھی جائے پیدائش and nationality اور قومیت might have been تھی میں نے might have been کے لیے لکھا ہوا ہے تھی لیکن یہ might have been کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہتے ہیں کہ جو بھی اس کی جائے پیدائش اور قومیت تھی انگلش میں might have been یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ might be یا may be may be کب یوز ہوتا ہے might have been اور may have been اب سپوز کر لو کہ آپ کھڑے ہو نا ادھر ایک جگہ کھڑے ہو اور کوئی بندہ آ جاتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ احمد کہاں ہے احمد کوئی بندہ ہے آپ کا بھائی ہے احمد کہاں ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ احمد یار کمرے میں ہوگا آپ کو ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے کہ احمد کہاں ہے لیکن آپ گیس کر رہے ہو کہ یار کمرے میں ہوگا پھر وہ کہتا ہے کہ کمرے میں کیا کر رہا ہے تو آپ پھر گیس کر لیتے ہو یار ٹی وی دیکھ رہا ہوگا کہ ٹی وی پوری تو گیس کرنے جب آپ پریزنٹ میں کھڑے ہو اور پریزنٹ میں کوئی کام گیس کر رہے ہو تو اس کے لیے مائٹ بھی اور مے بھی یوز ہوتا ہے اور اگر آپ پریزنٹ میں کھڑے ہو اور پاسٹ کا کوئی کام آپ گیس کر رہے ہو تو اس کے لیے مائٹ ہیو بین اور مے ہیو بین استعمال ہوتا ہے مائٹ اور مے میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ جو گیس کر رہے ہو اس کے متعلق آپ بالکل شور نہیں ہو 10% 12% آپ شور ہو تو آپ مائٹ یوز کرتے ہو
لیکن آپ اگر 50-60% سے زیادہ شور ہو تو آپ میں یوز کرتے ہو. مائٹ بھی کم شور ہو، آپ گیس تو کر رہے ہو لیکن اس بارے میں کم شور ہو. میں بھی آپ زیادہ شور ہو. مائٹ ہیو بین، آپ پاسٹ کے کسی کام کو گیس کر رہے ہو اور اس کے متعلق آپ کم شور ہو. میں ہیو بین، پاسٹ کے کسی کام کے بارے میں آپ زیادہ شور ہو. جیسے کہ میں آپ کو یہ لکھا ہوا ہے میں نے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کہاں تھا، وہ بندہ احمد کہاں تھا یا وہ کہاں تھا، وہ کہاں ہے. پریزنٹ میں ہے اور پریزنٹ میں پوچھ رہا ہے وہ کہاں ہے، تو آپ بولتے ہو ہی مائٹ بی ود ہز فرینڈ ایٹ دس ٹائم. یار خپل ملگری سره بھائی گیس کر رہے ہو سکتا ہے اپنے دوست کے ساتھ ہو. ہی مے بی ود ہز فرینڈ ایٹ دس ٹائم، مطلب آپ کو زیادہ آپ شور ہو کہ ہو سکتا ہے اپنے دوست کے ساتھ ہو. ہی مے بی ود، پریزنٹ میں کھڑے ہو کہ پریزنٹ کو آپ گیس کر رہے ہو. لیکن آپ جب پریزنٹ میں کھڑے ہو کہ پاسٹ کو گیس کرتے ہو تو اس کے لیے مائٹ ہیو بین اور مے ہیو بین یوز ہوتا ہے. جیسے یار زه پرون درغلی وما او هغه نو هغه چرته و، نو ته ورته وایې چې یار کېدای شي هغه ټیم کې هغه د ملګري سره و، نو ته پرونی خبره په دې ټیم کې ګیس کې، نو هی مایټ هیو بین ود هز فرینډ ایٹ دیٹ ټایم. ته چې په کوم ټیم کې راغلی وي کېدای شي هغه د خپل ملګري سره و. هی مایټ هیو بین ود هز فرینډ ایٹ دیٹ ټایم. هی مے هیو بین چې ته زیات شور یې چې یار دا د خپل ملګري سره و. هی مے ہیو بین ود ہز فرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہاں پہ بھی لکھتے ہیں کہ وٹ ایور ہز پلیس آف برتھ اینڈ نیشنلٹی مائٹ ہیو بین. گس کہیے کہ جو بھی اس کی جائے پیدائش اور قومیت تھی یا ہو، جو بھی اس کی جائے پیدائش تھی یا ہو، تو دا فیکٹ ریمینز، دا فیکٹ حقیقت، فیکٹ حقیقت دا یہ ریمینز رہتی ہے، حقیقت یہ رہتی ہے. مطلب حقیقت یہ ہے دیٹ کہ his anecdotes، his اس کے anecdotes لطیفے، قصے، حکایات، کہ اس کے لطیفے اور فیمس مشہور ہیں all over the world، all over پوری دنیا میں یا دنیا بھر میں. The fact remains، حقیقت یہ ہے that his anecdotes، کہ اس کے لطیفے are famous all over the world، پوری دنیا میں مشہور ہے. all over پوری. آگے لکھتے ہیں several volumes، کئی جلدیں of stories، کہانیوں کی کئی جلدیں. دچا متعلق about نصیر الدین سے متعلق کہانیوں کی کئی جلدیں have been published، شائع ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے. کہاں؟ in England، انگلستان میں نصیر الدین سے متعلق کہانیوں کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہے. آگے لکھتے ہیں ٹرانسلیشن ایک ترجمہ، دسیشی آف سٹوریز، کہانیوں کا ایک ترجمہ، ریلیٹنگ ٹو دا فنی سچویشنز، فنی مضحکہ خیز، مزاحیہ، سچویشنز صورتحال، مضحکہ خیز صورتحال، ریلیٹنگ سے متعلق، مضحکہ خیز صورتحال سے متعلق کہانیوں کا ایک ترجمہ. دچا آف ہز لائف، ہز اس کی، لائف زندگی، آف کے اس کی زندگی کے مضحکہ خیز صورتحال سے متعلق، ریلیٹنگ ٹو دا فنی سچویشن، کہانیوں کا ایک ترجمہ. ہیز بین پبلشڈ، شائع ہو چکا ہے، ان چائنیز زبان میں. ٹرانسلیشن ایک ترجمہ، آف سٹوریز کہانیوں کا ایک ترجمہ،
relating to the funny situations of his life. اس کی زندگی کے فنی مضحکہ خیز صورتحال سے متعلق has been published شائع ہو چکا ہے in Chinese چینی زبان میں. in Russia روس میں a novel ایک ناول has been published شائع ہو چکا ہے about the life of نصیر الدین نصیر الدین کی لائف زندگی نصیر الدین کی زندگی سے متعلق about سے متعلق روس میں نصیر الدین کی زندگی سے متعلق ایک ناول شائع ہو چکا ہے. آگے لکھتے ہیں several volumes کئی جلدیں of his stories اس کی کہانیوں کی کئی جلدیں have been published شائع ہو چکی ہے in اردو and پشتو اردو اور پشتو میں اردو اور پختو کې دا ډېر جلدونه د کہانیانو شایع شوي دي. بیا لیکي they are often repeated وہ کیا وہ کہانیاں اور often مانا ہے ہیں often اکثر وہ کہانیاں اکثر repeated دہرائی جاتی ہے by the people لوگوں کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کہانیوں کو اکثر دہراتے ہیں. آگے لکھتے ہیں the stories of نصیر الدین کی کہانیاں are popular مقبول ہیں مشہور ہے because کیونکہ ولی مشہوری دی they deal وہ تعلق رکھتی ہے تعلق رکھنا وہ تعلق رکھتی ہے کس سے with the experiences تجربات سے of day to day life روزمرہ زندگی کے day to day روزمرہ life زندگی روزمرہ زندگی کے. کہتے ہیں the stories of نصیر الدین are popular نصیر الدین کی کہانیاں مقبول ہیں because they deal کیونکہ وہ تعلق رکھتی ہے کس چیز سے with the experiences of day to day life روزمرہ زندگی day to day روزمرہ لائف زندگی روزمرہ زندگی کے تجربات سے. آگے لکھتے ہیں he had been وہ رہا تھا وہ کیا رہا تھا a tailor ایک درزی وہ ایک درزی رہا تھا a merchant ایک سوداگر وہ ایک سوداگر بھی رہا تھا a doctor ایک طبیب and a judge اور ایک قاضی. he had been a tailor a merchant a doctor and a judge وہ ایک درزی ایک سوداگر ایک طبیب اور ایک قاضی رہا تھا. دادا پاتی شوئے ہوئی. he had traveled اس نے سفر کیا تھا widely دور تک یا widely بہت اس نے بہت سفر کیا تھا یا اس نے دور تک سفر کیا تھا. here are یہاں ہیں a few چند ایک amusing stories amusing means entertaining دلچسپ یہاں ہے چند ایک دلچسپ کہانیاں about نصیر الدین سے متعلق. he had traveled widely اس نے دور تک سفر کیا تھا یا اس نے بہت سفر کیا تھا. here are a few amusing stories یہاں چند ایک amusing دلچسپ کہانیاں ہیں about نصیر الدین سے متعلق. یہ اب پہلی کہانی کے بارے میں لکھ رہے ہیں. نصیر الدین ریکویسٹڈ نصیر الدین نے درخواست کی یا ریکویسٹ مینز درخواست کرنا استدعا کرنا. نصیر الدین ریکویسٹڈ نصیر الدین نے درخواست کی یا نصیر الدین نے استدعا کی کس کو a friend ایک دوست سے. نصیر الدین نے ایک دوست سے درخواست کی named جلال
جلال نامی. نصیر الدین نے جلال نامی ایک دوست سے درخواست کی دسشی ٹو اکمپنی ہم کہ اس کے ساتھ جائے، کہ اس کا ہم سفر ہو جائے، کہ اس کا ہمراہ ہو جائے. چی زما سره ملګری شه پس کی آن ا جرنی، ایک سفر میں، ایک سفر پر. نصیر الدین ریکویسٹڈ ا فرینڈ، نصیر الدین نے ایک دوست سے درخواست کی، نیم جلال، جس کا نام جلال تھا یا جلال نامی ایک دوست سے درخواست کی ٹو اکمپنی ہم آن ا جرنی، کہ ایک سفر میں اس کے ساتھ جائے، کہ ایک سفر میں اس کا ہمراہ ہو جائے. اس ملګری ورته سوی only on one condition، only صرف، on پر، one condition ایک شرط، صرف ایک شرط پر. ملګری ورته وی چې صرف په یو شرط پر درسزم. سیٹ جلال، جلال نے کہا، جلال نے کہا صرف ایک شرط پر. اس شرط سو that you lend me، that کہ you تم، lend ادھار دے دو، قرض دے دو، می مجھے، کہ تم مجھے ادھار دے دو، کہ تم مجھے قرض دے دو. کیا؟ your clock، تمہارا چوغا، مطلب کہ تم مجھے اپنا چوغا ادھار دے دو. ولی بیکاز، کیونکہ mine is worn out، mine میرا، میرا کیا؟ میرا چوغا، is worn out گسا پٹا ہے، پٹا پرانا ہے. زما غزړه د زما چوغا په دې شرط پر سزم چې تماله خپل چوغا راکی. only on one condition، صرف ایک شرط پر. said جلال، جلال نے کہا that you lend me، کہ you تم مجھے دے دو ادھار، تم مجھے ادھار دے دو your clock اپنا چوغا، because کیونکہ mine is worn out میرا چوغا، mine میرا، میرا کیا؟ میرا چوغا، is worn out پٹا پرانا ہے. نصیر الدین gave، نصیر الدین نے دے دیا، نصیر الدین نے دیا a new ایک نیا and very fine clock، very بہت، fine عمدہ، clock چوغا، ایک نیا اور بہت عمدہ چوغا. کس کو؟ to جلال، جلال کو. نصیر الدین نے جلال کو ایک نیا اور بہت عمدہ چوغا دیا. اس روان دی پہلا عربانی رات مانا. on the way، راستے میں، نصیر الدین met، نصیر الدین ملا یا نصیر الدین کی ملاقات ہوئی. دچا سرا؟ another friend، ایک دوسرے دوست سے. راستے میں نصیر الدین کی ایک دوسرے دوست سے ملاقات ہوئی. and said to him، him اسے، said to him اور اسے کہا. سورت ہوئی خپل اس ابل ملګری ته سوئی طنز کوي دلته و سیټریسټ دی کنه طنز کوي. سر، جناب، میٹ مائی فرینڈ، میٹ ملیے، مائی فرینڈ میرے دوست، جلال جلال سے، میرے دوست جلال سے ملیے. بے اور تسوئی اس طنز تا گو رہی. the clock وہ چوغا، that he is wearing، that کہ he is wearing اس نے پہنا ہوا ہے، مطلب جو اس نے پہنا ہوا ہے is mine میرا ہے. the clock وہ چوغا that he is wearing جو اس نے پہنا ہوا ہے is mine میرا ہے. when the friend had left، when جب، the friend وہ دوست، had left چلا گیا، رخصت ہو گیا. جب وہ دوست رخصت ہو گیا، جلال protested، جلال protested، جلال نے احتجاج کیا، جلال نے اعتراض کیا. why did you tell، why کیوں، did you tell تم نے کیوں بتایا. why did you tell تم نے کیوں بتایا. that man اس آدمی کو، that the clock کہ یہ، that the clock کہ یہ چوغا was yours تمہارا تھا. was yours، was yours یہاں پہ نہیں لکھا، آپ لوگ لکھ لو.
when the friend had left, جب وہ دوست رخصت ہو گیا، جلال protested، جلال نے احتجاج کیا، جلال نے اعتراض کیا، why did you tell، why did you tell، you تم tell بتایا، تم نے کیوں بتایا، that man اس آدمی کو، past indefinite tense تھے، why did you tell that the clock کہ یہ چوغا was yours تمہارا تھا. نصیر الدین promised، نصیر الدین نے وعدہ کیا، that کہ he would not repeat، وہ نہیں دہرائے گا، repeat means دہرانا، he would not repeat، وہ نہیں دہرائے گا، the mistake، وہ غلطی. نصیر الدین promised، نصیر الدین نے وعدہ کیا، that he would not repeat، کہ وہ نہیں دہرائے گا، the mistake، وہ غلطی، کہ وہ غلطی نہیں دہرائے گا. آپ لوگ یہ پڑھ لو، سمجھو اس کو، اگر مسئلہ آ رہا ہے سمجھنے میں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو، میں آپ لوگوں کے کمنٹ دیکھ لیتا ہوں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس لنک کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندوں کو اس کا فائدہ ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے جی. السلام علیکم.